شیر افضل مروہ صاحب خوش آمدید. آپ پاکستان واپس تشریف لائے اور آپ کو کچھ یاد کروانا چاہتا ہوں. 18 جولائی کو آپ نے میرے پروگرام میں لندن سے بات کی. آپ نے کیا فرمایا سنیے گا. آپ کب تک آئیں گے پاکستان واپس؟ جب یہ تحریک جو ہے یہ 3 لوگ چلا لیں گے اور کامیاب ہوں گے تو میں ان سے معافی مانگنے پاکستان آؤں گا تب. اور اتفاق دیکھیں میں نے اس دن بھی وہی ٹائی لگائی ہوئی تھی جو آج لگائی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا آج آپ آ رہے ہیں، پاکستان واپس آ گئے ہیں. تو تحریک ناکام ہو گئی، آپ نے معافی مانگ لی یا کامیاب ہو گئی ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے تحریک کامیاب ہوئی ہے. پاکستانی قوم کا بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کروانا صرف قابل تعریف نہیں بلکہ ملک پر چھائی ظلم کی اندھیری رات میں طلوع سحر کی نوید ہے. خان صاحب نے تو تحریک کو کامیاب کہہ دیا. یہ ٹویٹ ثابت کرتا ہے، پہلے تو آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا. یہ ٹویٹ ثابت کرتا ہے کہ خان کو غلط بیانی کی جاتی ہے، اس کو جھوٹ بولا جاتا ہے. اور میں مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ خان کو حقائق سے دور رکھا جاتا ہے. پارٹی میں گزشتہ 1.25 سال 1.5 سال سے جو ہوا ہے اس کی بنک خان کو پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی اب جس مقام پہ پہنچ گئی ہے اس مقام پہ اس سے یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی تحریک چلانے کی قابل ہوگی، کوئی احتجاج کرنے کی قابل ہوگی، یہ عبث ہے. میں 14 اگست کے جو انہوں نے دوبارہ اعلان کیا ہے، دیکھیے سمجھ ہی نہیں آتی ہے. 5 اگست کو آپ نے 1 مہینہ قبل آپ کے پاس ٹائم تھا. تحریک کس طرح چلتی ہے؟ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے نکالنے کے لیے قائل کرنا ہے، آپ نے موبلائزیشن کرنی ہے، فرائض تفویض کرنے ہیں. یہاں پہ جو بھی پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ ٹی وی چینل پہ بیٹھتے تو کہتے ہم سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز کا مجھے پتا تھا کہ سرپرائز یہی ہوگا کہ وہ خود نہیں ہوں گے. لہٰذا آپ نے دیکھا 5 اگست کا جو احتجاج کی ناکامی ہے. نہیں، آپ نے ایک بات کی احتجاج کے بارے میں کہ پنجاب کی لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے اور صرف فیس سیونگ کی ہے تو علی امین گنڈا پور نے. تو کیا یہ پی ٹی آئی تقسیم ہوتی جا رہی ہے پنجاب اور پختونخوا میں؟ دیکھیے صرف پنجاب میں نہیں، بلوچستان میں بھی نہیں تھی، سندھ میں بھی نہیں تھی، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کہاں گئی پی ٹی آئی؟ غائب ہو گئی. تو پی ٹی آئی صرف خیبر پختونخوا کی پارٹی بن گئی؟ دیکھیے آرگنائزیشنلی تو صرف پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی ورکرز نے احتجاج کیا، علی امین گنڈا پور کی گاڑی کے آگے نعرے لگائے ان کے خلاف کہ انہوں نے تقریر نہیں کی. دیکھیں ورکرز ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے نا، ماپ مینٹیلیٹی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق اتنا ہی قیام کریں. یہ کوئی بات یہ ہے، علی امین خان نے ایک لمبی ریلی نکالی اور یہ واحد فیس سیونگ تھی پی ٹی آئی کے لیے. اگر یہ بھی نہ ہوتی نا تو میرا خیال ہے ماتم بھی ہوتی. نہیں تو اچھا، آپ نے کہا خان صاحب کو مس انفارم کیا گیا ہے، یہ ٹویٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اندر پتہ ہی نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے. کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں جو فیصلے کرواتے ہیں خان سے. تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا، کوئی بھی جا کے نہیں بتاتا. دیکھیں میں اب کورس کروں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ میں چشمدید گواہ ہوں. کیا کرتے ہیں خان صاحب کے کانوں میں ایک مرد یا خاتون آ کے بات ڈال دیتے ہیں کہ اس طرح ہے یا اس طرح ہونا چاہیے، دوسرا یا دوسری آ کے اس کی تائید کر دیتے ہیں، اور تیسرا یا تیسری آ کے جو ہیں فیصلہ کروا لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے 1.5 سال سے. نہ کوئی حقائق کی جانکاری خان تک پہنچنے دی جاتی ہے، نہ میرٹ پہ فیصلے کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی من پسند لوگوں کو لانا، اپنے گروپ کو مضبوط کرنا، فلاں کو گرانا، یہ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ الزام لگاتے ہیں دوسروں پہ، دوسرے آپ پہ الزام لگاتے ہیں. مجھے اس سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی کہ ورکرز ظاہر بددلی ہوں گے اور خان صاحب اس پہ ظاہر جیل کے اندر ہیں. یہ سنیے آج ہی خان صاحب کی بہن ہیں علیمہ خانم، انہوں نے کیا فرمایا. مربت جیسے لوگ بے شرم ہیں، وہ ٹی وی پہ بھیجے جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ ٹائم نہ ضائع کریں اس کا. تو لیکن میں ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے سنا؟ میرے خیال میں آپ نے ایک اور کلپ ان کا نہیں سنایا. کون سا؟ آج جس میں انہوں نے مجھے گالیاں دی ہے. گالی دی ہے؟ ہاں. کیا کہا ہے کہ بغیرت ہیں، بے شرم ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے. تو یہ باتیں درست ہیں؟ آپ کو بھیجا کس نے یہاں پہ؟ پہلے تو یہ بتائیں نا. کدھر پروگرام کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ عبادت ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. ہم نے تو مطلب آپ نے مجھے دعوت دی. آج آپ پھر خبروں میں تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی آپ کو واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے. لیکن اب علیمہ خان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ اور ہے. دیکھیں میں نے ایک سوال اٹھایا، یہ مسلسل دیکھیں میرے نکالے جانے کی وجہ یہی خاتون ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا. صرف یہ ایک خاتون؟ یہ خاتون ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب. اور کیوں نکالا وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ میں اس کے ایک گروپ کا حصہ نہیں بن سکتا تھا.
اس کے بعد جو ہیں پارٹی میں چونکہ اس کا اول روز سے یہ مطمع نظر تھا کہ پارٹی پہ میں نے قبضہ کرنا ہے، مجھے رکاوٹ سمجھتے تھے. یہ سب جتنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، لیڈر ہیں، سب کو پتہ ہے. اور جو زبان انہوں نے آج میرے حوالے سے پبلکلی استعمال کی ہے، یہی زبان ہے جو ہر پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیے وہ استعمال کرتی ہے. شکر ہے کہ آج وہ میڈیا پہ بول گئی. علیمہ خان یہی باقیوں کے لیے بھی یہ بے غیرت، بے شرم، اور اس کے علاوہ کوئی اور لینگویج ہی نہیں ہے. تو لہذا ایسے بیانات کے ساتھ آج جب پارلیمانی کمیٹی نے مجھے بلایا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی یہ محترمہ کے بیانات کا آپ نے جواب نہیں دینا ہے. اب کوئی مجھے بتا دیں کہ کوئی مجھے بے غیرت کہے، بے شرم کہے، آخر کس رشتے یا ناطے کے تحت؟ آپ نے نکلوا لیا نا. سوشل میڈیا اس نے میرے پیچھے ڈالی ہوئی ہیں آئے دن گالم گلوچ. اس کے بعد آپ کو یہ استحقاق، میں نے ایک بات کہی، تکلیف تو ہوگی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ مہربان ہے. کس پہ؟ محترمہ پہ، علیمہ خانم پہ. اسٹیبلشمنٹ علیمہ خان پہ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، محترمہ علیمہ خانم پہ کافی عرصے سے مہربان ہیں. جو بشرا بی بی ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں، اس سے اختلاف رکھنا، اس کے اگینسٹ اس کو سپورٹ کرنا، یہ سلسلہ جاری تھا. بشرا بی بی جب سے گئی ہے اندر، اس کے لیے راستہ صاف ہے. اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیں ایک بات میں اور بھی بتا دوں، ایک دو لوگوں کو جو ہیں، جو لونڈے لپاڑے ہیں، وہ بھی اسی کے توسط سے باہر گئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جنرل بات کیوں کر رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں. میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں نا. کون سے لونڈے لپاڑے باہر گئے؟ پھر 9 مئی کو جو احسان نیازی صاحب جو ہیں، خان کے بھانجے، دوسری بہن کے بیٹے، وہ جہاں کور کمانڈر ہاؤس میں نظر آ رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور جو شلوار دکھائی جا رہی ہے، وہ شلوار پکڑوانے والا اس کے دائیں سائڈ پہ اس کا بیٹا کھڑا ہے، علیمہ خان کا. جی شیرشاہ. اچھا. اور شیرشاہ کھڑا ہے. شیرشاہ پھر مئی میں ہی محترمہ نے جو ہے اپنے تعلقات بروئے کار لاتے ہوئے اور یو کے بھجوا دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک منٹ، یو کے بھجوا دیا، دوسرا بیٹا بھی بھجوا دیا، پھر 2 سال کے بعد واپس آئے، ابھی تک نہ بیل کرائی ہیں، دناتی پھر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی صرف کوئی وضاحت دے دے مجھے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم تو جیلوں میں ہمیں ڈالا جاتا ہے، ہر ایف آئی آر میں ہم نے ضمانتیں کرائی ہے. آج تک یہ کبھی گرفتار ہوئی؟ رتی بر نقصان ہوا ہے. گرفتار ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ جو گرفتاری تھی وہ فرمائشی گرفتاری تھی. محترمہ جو ہیں بیسیکلی پروجیکٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں قیادت کو ٹیک اوور نہ ہوا تو یہ پھر ٹھیک ہے. آپ نے کہا محترمہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، محترمہ کہہ رہی ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے. آپ بتا رہے تھے کہ علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ آپ پہ الزام لگا رہی ہیں یہ، اور انہوں نے ساتھ یہی کہا کہ آپ کا تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے. آج انہوں نے یہ کہا، آپ گالیوں کی بات کر رہے تھے. تو یہ الزامات جو آپ ان پہ لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ ہمارا فورم حاضر، اگر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ان تمام باتوں کا؟ جی بالکل، اس کا بیٹا کھڑا ہے، ویڈیو موجود ہے میرے پاس. اسی جرم میں شیرشاہ کی بات کر رہے ہیں. شیرشاہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہن کے بیٹے نے دوسری بہن کے بیٹے کو جیل بھجوا دیا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہن کا بیٹا ابھی تک جیل میں پڑا ہے اس جگہ پہ موجود ہونے پہ، احسان نیازی. احسان نیازی، اور دوسرا بیٹا جو ہے آزاد پھر رہا ہے. وہ بھی اتنا ہی شریک جرم ہے. اگر کوئی جرم ہوا ہے تو وہاں کور کمانڈر کے گھر پہ جانا، وہ شلوار لٹکانا یا لہرانا، یہ جرم تھا نا. تو یہ حضرت ادھر موجود ہے نا، اس کی کوئی وضاحت دے، ایک مائنیوٹ وضاحت دے دیں کیوں کر یہ ممکن ہے. وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے، ان آج پر ابھی پھر کیس رہے، بھی نہیں ہوا. کیس میں نامزد ہیں، مفرور ہوا، اب مفرور ہونے کے باوجود پھر رہا ہے پاکستان میں پھر رہا ہے. وہ واپس آیا 2 سال کے بعد. یہ تو اس کا الزام تو ظاہر آپ نے علیمہ خان پہ لگایا، وہ بھی بتا سکتی ہیں. صرف اس کی وضاحت دے دیں، کہیں پر کوئی صحافی سے پوچھ لیں کہ آپ کا بیٹا کیوں کر آزاد پھر رہا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے جس جرم میں آج بھی پابند سلاسل ہیں، آپ کی سالی کا بیٹا جو ہے وہ اسی جرم میں آزاد پھر رہا ہے. یہ مطلب ہے کوئی شفقت ہی ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. میں علیمہ خان صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ اس پہ کوئی وضاحت دینا چاہیں کہ شیخ افضل مروت صاحب کے بقول آپ کا بیٹا شیر شاہ اسی جرم میں، ان کا نام بھی ایف آئی آر میں تھا، لیکن حسان نیازی کو سزا ہو گئی ہے، آپ کے بیٹے شیر شاہ کو نہیں ہوئی، ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور وہ مفرور ہونے کے باوجود پاکستان میں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ شفقت کا اور مہربانی کا ہاتھ ہے. مروت صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی ذکر کیا
کہ ہم جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ علیمہ خان کی جو زبان کی جو بات کی آپ نے، اور آپ نے کہا گندی زبان انہوں نے استعمال کیا، وہی زبان ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ کیا کلچر کیا یہ پی ٹی آئی کا، یہ گندی زبان استعمال کرنا، الزام لگانا، ہر ایک پہ ہر قسم کا الزام لگا دینا بغیر کسی کانسیکوینسز کے، کلچر ہی آپ لوگوں نے تبدیل کر دیا، کیوں ایسے؟ دیکھیے یہ جو زبان ہے نا، گالم گلوچ، عورت خاتون ہو، 80 سال کے قریب عمر ہو، ایسی زبان آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کاش وہ ویڈیو آپ چلا دیتے تاکہ پاکستانیوں کو پتہ چل جاتا کہ یہی وہ زبان ہے. آج جنید اکبر خان پارلیمانی کمیٹی میں کہہ رہے کہ مجھے محترمہ نے فون کیا اور کہا کہ یعنی تمام ایمینز موجود ہیں کہ جی میں آپ کی اور ورکر کی طلاق کراؤں گی. یہ کون سی لینگویج ہے؟ کس جنید اکبر کو کہا؟ جنید کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے. عامر ڈوگر کی جو کلاس لی ہیں، کوئی آپ کسی بھی لیڈر کا نام بتا دیں. اچھا. اور لوگ جو ہیں، خان نے، ہم سب نے بارہ شکایتیں کی کہ اس رویے کی، تو خان نے کہا اس کو بلاک کر دیں. اور خان نے اس دن، آج سے چند ایام قبل لوگ انہوں نے میڈیا کو کہا کہ اگر آپ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے، خان نے کہا ان کو بلاک کر دیں، اور پھر بھی یہ نہیں بلاک ہو رہی، ورکرز کو انہوں نے کہا میں لیڈرشپ سے طلاق دلوا دوں گی، ورکرز ان کے پیچھے نہیں نکلتے، تو آپ اور پھر بھی اتنی ان کے پاس طاقت ہے، تو ذہنی توازن ان کا. بات یہ ہے ورکرز کے ذہن میں. اب میں جو بولتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بولا تھا تو 3-4 دن تک مجھے گالیاں پڑتی رہی، اور وجہ یہ ہے خان کی بہن ہے. یہ آگے سے کہتی ہے ہمارا بھائی، کوئی دوسری بات نہیں ہے، ہم فیملی، آپ کو پتہ ہے فیملی خان کی بیوی اور اس کے بیٹے ہیں، باقی یہ اس کی فیملی کا حصہ تو نہیں بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ بلی کرتی ہے، ڈراتی ہیں، بلیک میل کرتی ہیں. اب بہت بڑے بڑے الزام لگا رہے ہیں، میں بلیک میلر ہیں وہ. یہ ہمیں جا کے عدالت میں سو کر دیں مجھے. علیمہ خان بلیک میلر ہیں. بلیک میل یہ ہے نا کہ مجھے عادل راجہ کی گالم گلوچ والی ویڈیو مجھے بیچتی تھی کہ یار یہ کیا ہے، مطلب یہ آپ کے خلاف آیا ہے، اب یہ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں نا. اور یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، 20 ویڈیو بھجوایا کرتی تھی. جو لوگ اس کے نزدیک تھے سب جو ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ خان کی اصلی دشمن یہ ہے. نہیں تو یہ خان کو کیوں نہیں پتا؟ دیکھیں آپ لوگ خان کے بڑے دیوانے ہیں، ہر بات پہ آ کے الزام لگا دیتے ہیں عثمان بزدار کا قصور ہے، بشرا بی بی کا قصور ہے، فلانے کا قصور ہے، علیمہ خان کا قصور. خان کا کوئی قصور نہیں. خان نے کہا ہے نا، خان یہی کہہ سکتا تھا کہ اس کو آپ بلاک کر دیں. پرسوں بھی اس نے کہا ہے کہ سیاست کیوں نہیں کرتے بلاک آپ لوگ پھر، جب خان نے کہہ دیا؟ میں نے تو بلاک کیا ہوا ہے. کیوں نہیں بلاک کیا؟ جنید اکبر نے بلاک کیا ہوا ہے. اب جنید اکبر نے بلاک کیا، تمام لیڈروں نے بلاک کیا ہوا ہے. علی امین گنڈا پر نے کیا. میرا دیکھیے علی امین گنڈاپور کے خلاف یہ کمپین چلواتی ہے. سوشل میڈیا پہ ہر اس لیڈر کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے جو اس کے آگے سرنگو نہیں ہوتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا بینڈ بجانا شروع کر دیتا ہے. اور علی امین خان، بیرسٹر گور کے خلاف جو زبان استعمال کی، آپ کو یاد ہوگی، علی امین کے حوالے سے جو زبان استعمال کی، نعیم حیدر پنجوتا کے حوالے سے جو استعمال کی، یہ خاتون صدر جو ہیں پی ٹی آئی کی خاتون ونگ کی، لیڈیز ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہیں، اس کے حوالے سے جو نہیں، وہ عالیہ نہیں، کوئی ایسا شخص، مرد خاتون ایسا نہیں ہے. دیکھیں سارا مسئلہ یہ ہے نا، ہم خان کے لیے لگے ہوئے ہیں. آج بھی انہوں نے جو یہ ریزولوشن پہ ہمت کی ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ، ظلم ہو رہا ہے خان کے ساتھ. ایک محدود چند لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے وومن ونگ، آپ نے ILF ISF اور پارٹی تھما دی ہے. پوری پارٹی ایک سال میں ہائیجیک ہو گئی ہے. اور خان کے فرشتوں کو یہ علم نہیں لگنے دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہی لوگ جاتے ہیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو فہرست دیتے ہیں اور جو محترمہ علیمہ خانم یہ پروو کرتے ہیں. اچھا، لیکن سلمان اکرم راجہ کی اتنی گڈی کیسے چڑھی ہے؟ پہلے یہ بتائیں نا کہ نواز شریف کے وہ وکیل رہے ہیں، نواز شریف کو بھی انہوں نے سزا دلوا دی بڑی کامیابی کے ساتھ، عمران خان کے وکیل رہے ہیں، ان کو بھی سزا دلوا دی. پھر کیسے پارٹی ہائی جیک بھی وہ کر گیا؟ آپ سیاستدان اتنے کمزور ویک ہیں کہ ایک وکیل آیا اور پارٹی پہ قبضہ کر گیا علیمہ خان کے ذریعے. اس کا قبضہ نہیں ہے، قبضہ ان کا ہے. کس کا؟ محترمہ کا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج آپ نے سلمان اکبر راجہ پہ بھی الزام لگایا. سلمان اکبر راجہ تو اس کا ہرکارہ ہے نا، ہرکارہ ہے اس کی. اور کیا ہے، یہی ان کی سفارش پہ سیکرٹری جنرل بنا دیے گئے. اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، سفارش پہ چل رہی ہے پارٹی، باتیں تو میرٹ کی ہوتی ہیں، ساری تقرریاں سفارش پہ ہوتی ہیں، سیٹیں سفارش پہ دی جاتی ہیں. جو جہاں کسی کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ چل جاتا ہے. پیسہ جاتا کس کے پاس ہے؟ پیسہ میں نے یہ جب سینٹ کی سیٹیں تقسیم ہو رہی تھی
کیا منہ کھلواؤ گے؟ یقین کریں نا، جو جدھر جہات لگاؤ گے بدبو آپ کو یہ آئے گی. یہی وجہ تھی کہ میری یہ زبان ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی. نہیں، آپ نے کہا جہاں پہ ہاتھ لگاؤ گے بدبو آئے گی. اتنی بری ہے پی ٹی آئی، تو پھر ریاست مدینہ کیسے بنا؟ جو خان ہیں اس کی ذات میں کبھی انہوں نے مجھے نہ دھتکارا ہے، نہ میرے موقف کے ساتھ انہوں نے. نہیں، خان کی زبان اپنے مخالفین کے لیے وہی ہے جو علیمہ خان کی آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں خان، فرق کوئی نہیں ہے. میں آپ کو الفن کہتا ہوں، خان کی ذات میں نے میرٹ کرتے دیکھا ہے، لیکن 2 دن بعد یہ لوگ جا کے اس سے چینج کر. تو پھر کیا میرٹ ہوا؟ کانوں کے کچے ہیں آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے. تو کیا لیڈر ہے جو اس کو کچھ آگے کہے کان میں وہ بدل لے؟ آج میں نے پارلیمانی کمیٹی میں ایک بات کہی. جب انہوں نے بلایا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سب کا فرض نہیں ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی تباہ ہو رہی ہے اس کڑے وقت میں بھی، اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی وفاداری خان کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کو نو کہا ہوا ہے. آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھ لیں، بیرسٹر گور سے پوچھ لیں، علی محمد خان سے پوچھ لیں، جنید اکبر خان سے پوچھ لیں، علی امین خان سے پوچھ لیں، آپ نثار جٹ صاحب سے پوچھ لیں، آپ دا ریکارڈ پوچھ لیں. میں تو چونکہ اب انہوں نے نکالا ہوا ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اور یہ آج جب انہوں نے کہا نا مجھے کہ آپ پہ قدغن ہے کہ آپ نے جواب نہیں دینا ہے، میں ایسی پارٹی میں ہونے سے نہ ہونا بہتر ہوں جہاں پہ مجھے گالیاں جو گالی پڑے جواب نہیں. یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹری پارٹی آپ کو واپس لے رہی ہے پی ٹی آئی میں؟ انہوں نے آج کوئی بات ہوئی ہے اس پہ؟ جی، آج انہوں نے مجھے بلایا تو پتہ چلا کہ اسد قیصر صاحب اور شہریار افریدی صاحب نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی قرارداد، جس پہ ان کو میں نے اپنا موقف دیا. میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ میں نے کمپین کی ہے، آپ کی وکالت کی ہے، اب مجھے میری غلطی تو بتا دینا. صرف یہ کہ پنڈال سے مرت کے نعرے لگاتے ہیں ورکر، یہ میری غلطی ہے. مجھے کیا علم تھا؟ لوگ مجھے پہچان جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں کوئی جگہ بنے گی. تو یہ اس کی فائنل اپروول خان صاحب نے دینی ہے؟ دیکھیں اپروول دے یا نہ دے، آج میں نے ان کو کہا بھی، میں نے کہا مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. مجھ جیسا آدمی جو ہے پی ٹی آئی کو درکار ہیں. 5 اگست یہ پہلا احتجاج تھا جب میں ان کے ساتھ نہیں تھا. لاکھوں لوگ میں نے پاکستان میں نکالے ہیں، اور آج بھی میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا ورکر مجھ پہ اعتماد رکھتا ہے. پاکستانی جو ہے میرے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں.